السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی خوشگوار گزر رہا ہوگا، اور اس کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے ہم آپ کے لیے لے آئے ہیں آپ کو فیوریٹ سانسوں میں بسا ہے تیرا نام، ریٹن بائی فروا خالد، ایپیسوڈ 22، جس کا آپ کو یقیناً انتظار ہوگا۔ تو پھر جلدی سے چلتے ہیں ناول کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج اس میں کیا نیا ہونے والا ہے۔ مگر اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آئیکن بٹن دبانا بھی، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ سانسوں میں بسا ہے تیرا نام، ریٹن بائی فروا خالد، ایپیسوڈ 22۔ سر، جمشید نے آپ کو اس لڑکی کی تصویر بھیج دی ہے، ابھی کچھ ہی دیر میں وہ اسے ختم کرنے والا ہے۔ سجاول نے جمشید کے کہے کے مطابق حنات کو مطلع کیا تھا۔ جمشید کو اس لڑکی کو ختم کرنے کا حکم دینے کے بعد نہ جانے کس خیال کے زیر اثر حنات نے تصویر بھی مانگ لی تھی۔ وہ یہ تصویر آگے بھیج کر یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں اس لڑکی کا تعلق کسی ادارے سے تو نہیں تھا۔ حنات اس کی بات پر سر ہلاتا موبائل فون پر آئے نوٹیفیکیشن چیک کرنے لگا تھا۔ جب اس کی نظر جمشید کی جانب سے موصول ہوئے نوٹیفیکیشن پر پڑی تھی، جسے اوپن کرتے ہی حنات کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر ٹیبل پر جا گرا تھا۔ اسے آفس کی در و دیوار گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ سجاول گھبرا کر اس کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا سر؟ حنات کی لال پڑتی آنکھیں دیکھ کر اسے کسی شدید گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ جلدی سے جمشید کو کال کرو، آصفہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے خراش بھی آئی تو میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ حنات بے چینی کے عالم میں اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ اپنے جذبات خود سے بھی چھپا کر رکھنے والا حنات محتشم آصفہ کی جان خطرے میں ہونے کا سن کر خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ جس لڑکی کو تکلیف دینے کے نئے سے نئے طریقے ایجاد کرتے سکون محسوس کرتا تھا، وہ اس وقت اس کے حوالے سے اتنی بری خبر حنات محتشم کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ وہ اتنی بڑی کوتاہی کیسے کر سکتا تھا؟ سر، جمشید کال اٹینڈ نہیں کر رہا۔ سجاول بھی حنات کی حالت کو دیکھتا پریشانی کے عالم میں بولا تھا۔ اس سے زیادہ شاید کوئی بھی حنات کے نزدیک آصفہ کی اہمیت سے آگاہ نہیں تھا۔ حنات کی آنکھوں میں ایسا تعصب اس نے پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں دیکھا تھا۔ آصفہ کو دیکھ کر حنات کی آنکھوں کی بڑھتی رونق، اس کا ارد گرد کے ماحول سے بیگانہ ہو کر بے خود ہو جانا، اور آصفہ کی گستاخیوں کے باوجود اسے کچھ نہ کہنا، یہ سب عام باتیں بالکل بھی نہیں تھیں۔ آصفہ حنات کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی تھی، اس کا اندازہ ابھی تک اسے نہیں ہو پایا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دوبارہ کال میں لاؤ اسے، یا اس کے ساتھ موجود کسی بھی آدمی کو۔ حنات سجاول کو قہر برساتی نگاہوں سے گھورتا تیز قدموں سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ اسے بہت عرصے بعد اپنے دل میں ہلچل ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ جس لڑکی کو مسلسل ٹارچر کر کے وہ اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، آج وہی لڑکی اس کی سانس چھیننے کا باعث بن رہی تھی۔ جسے وہ اپنی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا، وہ ایک لمحے میں اس پر اپنی اہمیت واضح کر گئی تھی۔ حنات نہ جانے کتنی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتا، بنا گارڈز یا کسی قسم کی سیکیورٹی کا خیال کیے بغیر گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ گارڈز بھی جلدی سے گاڑیوں میں بیٹھتے اس کے پیچھے گئے تھے، مگر تب تک وہ بہت دور نکل گیا تھا۔ گاڑی کو ہواؤں کے دوش پر اڑاتے کئی بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا سجاول تو خود پر فاتحہ پڑھ چکا تھا، لیکن وہیں اس کا دل شدت سے آصفہ سلطان کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا۔ صرف وہی ایک اکلوتی ہستی تھی جو حنات محتشم جیسے بے حس اور ظالم انسان کو احساس اور جذبات سے روشناس کروا کر اس کی دوزخ بنی زندگی کو جنت بنا سکتی تھی۔ جمشید پلیز کچھ غلط مت کرنا۔ سجاول اچھے سے جانتا تھا کہ حنات کے نقش قدم پر چلتے جمشید انتہائی پرفیکشن کے ساتھ اپنا کام کر کے اب شاید وہاں سے جا بھی چکا ہوگا، لیکن وہ ایسی کسی سوچ کا اظہار حنات کے سامنے کر کے وقت سے پہلے اپنی موت کو دعوت نہیں دے سکتا تھا۔ انشا چہرہ اٹھائے یک ٹک اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ مقابل کے وجود سے اٹھتی خوشبو وہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی، کیونکہ اس نے بہت بار یہ خوشبو انتہائی قریب سے محسوس کی تھی۔
لیکن وہ نقاب پوش بھلا یہاں کیسے ہو سکتا تھا؟ انشا نے اپنی سوچوں کو جھٹکا تھا جب اس کی نظر اسٹیئرنگ پر دھرے وہبان ہاتھ کے مضبوط ہاتھوں پر پڑی تھی۔ کلائی میں بند تھا سیاہ دھاگا۔ انشا نے ایک بار پھر سر اٹھا کر مقابل کو گھورا تھا۔ وہ اس وقت اپنے دلہن ناپے کے بارے میں سرے سے فراموش کر چکی تھی، اور یہ بھی کہ وہ پہلی بار اپنے شوہر سے روبرو ہو رہی تھی۔ اسی لمحے وہبان نے بھی نظریں موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کب سے اس کی اٹھتی گرتی حیران نگاہیں نوٹ کر رہا تھا۔ وہبان اپنی سیاہی مائل سرد نگاہیں انشا کی شہد آ گئی نگاہوں میں ڈالتا اس کے شک کو مزید ہوا دے گیا تھا۔ نقاب میں چھپی وہ سنجیدگی بھری دلکش آنکھیں تو وہ اچھی طرح ازبر کر چکی تھی، تو پھر اب اتنے قریب آنے پر کیسے نہ پہچانتی؟ لگتا ہے میں آپ کو پسند نہیں آیا۔ انشا کے چہرے کے بنتے عجیب و غریب تاثرات کو دیکھ کر وہبان نے سنجیدگی بھرے انداز میں استفسار کیا تھا۔ انشا، جو پوری طرح سے یقین کر چکی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص وہی نقاب پوش ہے، وہبان کی کان میں پڑتی گمبھیر بھاری انتہائی دلکش آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ یہ آواز تو اس نقاب پوش کی آواز سے بہت مختلف۔ اف خدایا! انشا، تم پوری طرح پاگل ہو چکی ہو۔ تمہیں دنیا کے ہر شخص میں وہ نقاب پوش کیوں نظر آ رہا ہے؟ اب تم کسی کی بیوی، کسی کی امانت ہو۔ کسی نامحرم کے بارے میں سوچ کر اس امانت میں خیانت مت کرو۔ انشا نے خفگی کے عالم میں دل ہی دل میں خود کو بری طرح ڈپٹا تھا۔ وہ باقی دنیا والوں کی طرح اپنے سسرال والوں کے لیے بھی بے زبان ہی تھی، اس لیے اس نے وہبان کی بات کے جواب میں چہرہ جھکا لینا ہی مناسب سمجھا تھا، جبکہ وہبان تو اس کی جانب دیکھنے کے بعد کہیں اور دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے اب تک انشا کو ہمیشہ سادگی میں ہی دیکھا تھا، لیکن آج اس کا یہ سولہ سنگھار کیا انتہائی دلکشی بھرا سہانا روپ وہبان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ سرخ رنگ کے عروسی لباس میں زیورات سے سجی سوری وہ غضب ڈھا رہی تھی، لیکن اس کا یہ سحر بس کچھ ٹائم کے لیے ہی تھا۔ اگلے ہی لمحے خود پر قابو پاتے وہبان نظریں پھیر گیا تھا۔ اپنی اس بے خودی پر اس نے بری طرح خود کو سرزنش کی تھی۔ یہ لڑکی کہنے کو اس کی بیوی ہی تھی، مگر دل سے اس نے انشا یامین کو اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ اس رشتے میں کسی قسم کی دلی وابستگی شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس رشتے کی کمزور بنیاد سے اچھی طرح واقف تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ انشا کے نزدیک بھی اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ بھی صرف مجبوری میں ہی اس رشتے کے لیے رضامند ہوئی تھی۔ وہبان نے بھی اس کے بعد کوئی بات نہیں کی تھی۔ گاڑی میں اس وقت پوری طرح سے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ان کا نکاح ہوا تھا، مگر دیکھنے میں کہیں سے بھی ان میں نئی نویلے دلہن دولہا والی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ بس کس ٹائم آئے گی؟ مجھ سے مزید نہیں کھڑا ہوا جا رہا۔ آصفہ کو دور دور تک بس کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ خود پر باندھے جانے والے بندوق کے نشانے سے انجان وہ فٹ پاتھ پر آ بیٹھی تھی، کیونکہ لکڑی کے بنے بینچ پہلے ہی لوگوں سے فل ہوئے پڑے تھے۔ حنا اس کی خراب ہوتی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں حنان محتشم کو نہ جانے کتنی ہی گالیوں اور بددعاؤں سے نواز چکی تھی، جو اس کی معصوم دوست کو اس بری طرح ٹارچر کر رہا تھا۔ آصفہ، تمہارا بخار بڑھتا جا رہا ہے، کیوں خود کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ مان لو میری بات، آ جاؤ واپس۔ حنا اس کے گرد بازو کا حصار باندھتی اسے سہارا دیتی بولی۔ جمشید، جو آصفہ پر گولی چلانے ہی والا تھا، حنا کے بیچ میں آ کر آصفہ کے آگے کھڑے ہو جانے پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ حنا انجان میں ہی سہی، مگر بار بار اپنی دوست کی ڈھال بنی نشانے میں آ رہی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ابھی بس آ جاتی ہے۔ تم پلیز میرے لیے پانی لا دو، میرا گلا بہت خشک ہو رہا ہے۔ آصفہ کو پانی کی شدید طلب ہوئی تھی۔ حنا اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس کے خشک پڑتے ہونٹ دیکھ کر پریشانی کے عالم میں وہ سامنے بنی ٹیک شاپ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حنا کو دور جاتے دیکھ جمشید کی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ اب اس کا راستہ کلیئر تھا، وہ آرام سے شکار کر سکتا تھا۔ جمشید نے بندوق کا نشانہ آصفہ کی کن پٹی پر فکس کرتے ہی ٹریگر پر انگلی رکھ دی تھی۔
अगले ही लम्हे फिजा में गोली की आवाज के साथ साथ एक निस्वानी चीख गूंजी थी, जिसके साथ ही जमशेद के हाथ से उसकी बंदूक छूटकर कदमों में जा गिरी थी। वो फटी फटी आंखों से सामने का बदलता मंजर देख रहा था। जमशेद की बंदूक से निकलने वाली गोली आसफा की कनपट्टी के आर पार होने ही वाली थी, जब हन्नाद ने ऐन मौके पर पहुंचते आसफा को अपने चौड़े मजबूत वजूद की आड़ में लेते उस गोली से न सिर्फ महफूज रखा था, बल्कि उसके नाम की गोली अपने कंधे पर खाते वहां मौजूद अपने तमाम आदमियों को गहरे सदमे से दोचार कर दिया था। जमशेद ने हनात की जानिब बढ़ना चाहा था, मगर सजावल के दिए जाने वाले इशारे पर वो शदीद परेशानी के आलम में ना चाहते हुए भी अपने साथियों को लिए वहां से निकल गया था। हन्नाद मोहतशिम अपने आदमियों के लिए उनकी ज़िंदगी से भी बढ़कर अहमियत रखता था, और आज गलती से ही सही मगर जमशेद अपने बॉस पर गोली चलाने का ख़तावार हो चुका था, जिस गलती के लिए वो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ करने का इरादा नहीं रखता था। इंशा वाहबान के हमरा हातिम मेंशन पहुंची थी। पूरे हातिम मेंशन को फूलों और लाइटों से सजाया गया था। हर तरफ रौनक, रंगबू और कहकों का सैलाब उमड़ रहा था। उन दोनों के पहुंचने से पहले ही खानदान के तमाम अफराद वहां पहुंच चुके थे, और लड़कियां अब हाथों में फूलों की टोकरियां उठाए दिलो जान से उनका इस्तकबाल करने को तैयार थीं। उन लड़कियों में आयला भी शामिल थी। आयला, जो कल इंशा का दो आतिशा हुस्न देखकर बुरी तरह खाइफ थी, उसके ना बोलने वाली बात पर अब काफ़ी हद तक मुतमईन नजर आ रही थी। उसे इंशा इंतहाई सादा लड़की मालूम हुई थी, जिससे वो बआसानी वाहबान को छीन सकती थी। हातिम मिंशू ने खुशामदीद है आपको भाभी, खुश रहें और सदा सुहागन रहें। तानिया उसके करीब होकर शरीर लहजे में दुआ देती इर्द गिर्द मौजूद अफराद के होठों पर मुस्कान बिखेर गई थी। साइमा बेगम इंशा से खिंची खिंची ही रही थी, जबकि जीनत बेगम इंतहाई मोहब्बत से उसे अपने बाजू के हसार में लिए अंदर दाखिल हुई थी। वाहबान अंदर आकर कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ जाने की वजह से एक साइड पर आ खड़ा हुआ था। शब्बीर खान पिछले 24 घंटों से गायब है, और तुम मुझे अब बता रहे हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि उस शख्स की गैर मौजूदगी हमारे लिए कितने नुकसान का बाइस बन सकती है? वाहबान कोशिश के बावजूद अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया था। उसे अपने आदमियों से इस कदर नादानी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सर, जहाँ तक हमें लगता है शबीर खान के गायब होने के पीछे ब्लैक ईगल का ही हाथ हो सकता है। ब्लैक ईगल ने उससे उसकी भांजी इंशा का मुतालबा किया था, जो पूरा ना होने की वजह से शायद ब्लैक ईगल ने शबीर खान को कोई सज़ा सुनाई हो। वाहबान के मातहत ने उसकी नाराज़गी का इजहार करने पर जल्दी से ये बात उसके सामने रखी थी। नहीं, ब्लैक ईगल का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये शबीर खान की अपनी भी कोई चाल हो सकती है, और तुम अगर शायद और शकूक व शुबहात की बजाय ठोस हक़ाइक़ के साथ मेरे सामने कोई सबूत रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे पहले कि शबीर खान मज़ीद कोई तबाही या बर्बादी करे, हमें उससे पहले उसका पता लगाना होगा। वाहबान सर लहजे में उन्हें हिदायत देता फ़ोन बंद कर गया था, क्योंकि इस कॉल के दौरान में ज़ीनत बेगम 3-4 बुलवावे तो भेज ही चुकी थीं। हाँ सऊद, बोलो, असमारा के हवाले से कोई खबर? वाहबान का दिमाग इस वक्त चारों तरफ ही चल रहा था। वो चारों जानिब फैले अपने दुश्मनों का मुकाबला करना अच्छे से जानता था। सर, अभी तक वो घर में ही हैं। मेहमान एक एक करके रुखसत हो रहे हैं, लेकिन असमार अभी घर से नहीं निकली। लेकिन सर, एक मशकूक चीज़ जो देखने में आई है, रुखसती के बाद से अब तक एक सियाह गाड़ी घर के बाहर खड़ी है, जिसमें से ना अब तक कोई उतरा है और ना ही कोई उसमें बैठता नजर आया है। लेकिन उस गाड़ी की हेडलाइट्स मुसलसल ऑन है, जो साफ जाहिर कर रही हैं कि इस गाड़ी में मौजूद अफराद किसी की आमद के मुंतज़िर हैं। सऊद ने अब तक की तमाम मालूमात वाहवान की गोशगुजार की थी। गुड, पूरी तरह से चौकन्ने रहो। वो आमद असमारा की भी हो सकती है। वो औरत ज़रूर कोई चाल चलने वाली है। हमें बस उसे किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देना। ये लोग अच्छे से जान गए हैं कि इनका स्याह बंगला अब हमारी नज़रों में आ चुका है, तो इसलिए अब ये यहाँ से भी फरार होकर किसी नए भेस में आना चाहते हैं। हमें यही नहीं होने देना। वाहवान की छठी हिस्स कुछ गलत होने का अलार्म दे रही थी, इसलिए अपने आदमियों को पूरी तरह से हिदायत देते वो खफगी से खुद को घूरती जीनत बेगम की जानिब बढ़ गया था। अब भी क्या ज़रूरत थी आने की? आज के दिन भी तुम्हें इससे फुर्सत नहीं है? बहू क्या सोचेगी?
ہم اس سے اپنے لیے بیاہ کر لائے یہاں، اس کے شوہر کو تو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ زینت بیگم وہبان کے اتنے لیٹ آنے کی وجہ سے رسم تک نہیں کر پائی تھیں اور نشا کی تھکاوٹ کے خیال سے اسے اس کے روم میں بھجوا دیا تھا۔ او آئی ایم ریئلی سوری، آپ اپنی بہو کی فکر مت کریں، وہ ایسا کچھ نہیں سوچے گی۔ وہبان ان کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے چومتا ان کی خفگی کم کرتے بولا، خبردار جو میری معصوم سی بہو کو ڈرایا۔ زینت بیگم اپنے پوتے کے جلالی روپ سے اچھی طرح واقف تھیں۔ یہ محبت بھرا روپ وہ انہی کے سامنے ہی دکھاتا تھا۔ باقی گھر کے تمام افراد اس سے اچھا خاصا دبتے تھے۔ میں اتنا خوفناک بھی نہیں ہوں جتنا آپ لوگ مجھے سمجھتے ہیں۔ اب کیا مجھے اپنے روم میں جانے کی اجازت ہے یا آج رات یہیں رہ جگے کا پلان ہے؟ وہبان ان سب کو اپنے گرد جمع دیکھ کر انتہائی بے باک لہجے میں بولتا سب کو شرمندہ کر گیا تھا۔ آصفہ وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھی ہنا کی واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی جب اس کی نظر تیز قدموں سے اپنی جانب بڑھتے حنات پر پڑی۔ اس کا چہرہ مزید زرد کر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ آصفہ کو سمجھ پاتی، حنات نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ حنات کے سینے سے لگتے ساتھ ہی اس کے کانوں میں گولی کی آواز گونجی تھی، جس پر وہ سہم کر خوف کے عالم میں حنات کے مزید قریب ہوئی تھی۔ جب اس کی نظر حنات کے بازو سے نکلتے خون پر پڑی تھی، آصفہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے حنات کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اسے بچانے کی خاطر اپنے وجود پر گولی کھا گیا تھا۔ آصفہ کے لیے اس حیرت انگیز بات پر یقین کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کو شدید حیرت کا جھٹکا تو اس وقت لگا تھا جب حنات اپنے زخمی بازو اور ارد گرد خوف کے عالم میں دوڑتے بھاگتے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے سینے میں بھیجتا اس کے صحیح سلامت ہونے کی یقین دہانی کرنے لگا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کانوں میں گونج دی اس کی گمبھیر بھاری سرگوشی پر آصفہ کا وجود لرز اٹھا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے ہونا چاہا تھا، لیکن حنات اسے اس بات کی اجازت دیے بغیر ہلکا سا جھک کر اس کے بخار کی حدت سے تپتے لرزتے کانپتے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھاتے گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کا اپنا بازو بری طرح زخمی ہو چکا تھا، مگر اس وقت اسے اپنی بالکل فکر نہیں تھی۔ وہ بس آصفہ کے صحیح سلامت ہونے کی یقین دہانی کر کے اپنے تڑپتے بھڑکتے دل کو سکون بخشنا چاہتا تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی ہنا ہکا بکا سی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے یہ ایپیسوڈ بھی آپ نے انجوائے کی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔